مشائخ حضرات، دانشوران قوم و ملت، خادمان دین و ملت، منتظمین جلسہ، حاضرین محترم، دور و نزدیک سے آئے ہوئے محبان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل من أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے جس نبی کی محبت میں آئے ہو اللہ اس کے قریب کرے آپ جس گرمی میں بیٹھے ہو حضور کی محبت میں آپ برداشت کر رہے ہو میرا یقین ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہو یہاں کی گرمی تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ ہی محافظ لیکن جب مومن دنیا میں دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ تکلیف آخرت کی آسانی پیدا کرتا ہے کیونکہ جنت کا راستہ ہی کٹھن ہے جنت کا راستہ ہی تکلیف دہ ہے جہنم کا راستہ آرام و آسائش اور لذت والا دنیاوی تو راستہ ہے لیکن جو جنت کے راستے پہ چلتا ہے اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تبھی جا کر کے اس کی آخرت اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھے دنیاوی آرام و آسائش مزے لذتیں عارضی ہے اور دنیاوی تکلیفیں بھی عارضی ہے یہاں نہ کوئی آرام دائمی ہے نہ کوئی تکلیف دائمی ہے دونوں چیزیں عارضی ہیں اور خدا کرے کہ جب قیامت میں ہمیں آرام ملے تو وہ دائمی ہے یہ چیز آپ ذہن میں لائیں قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے اللہ کہتا ہے 50,000 سنہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے نبی پاک کا فرمان ہے میری طرف متوجہ ہو جائے آپ بچے حضرت جناب آپ بیٹھ جائیے تو دنیاوی 50,000 سال اس مجلس میں مجھے نہیں لگ رہا کوئی 200 سال کا بزرگ ہوگا 150 بھی مشکل ہے بمشکل 100 کے اندر ہی سب لوگ ہیں کہاں 100 سال کہاں 50,000 سال تھوڑا غور کر لیجیے دنیا میں آئے ہیں آرام بھی عارضی ہے تکلیفیں بھی عارضی ہے اس پر آپ کا ایمان ہے جو لوگ آرام میں رہے ان کے آرام نہیں رہے وہ عارضی ہے اور جو لوگ تکلیفوں میں رہے ان کی تکلیفیں بھی نہیں رہے جب انسان مر جاتا ہے آرام بھی چلا جاتا ہے تکلیفیں بھی چلی جاتی ہیں اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس کو وہاں آرام شروع ہوا تو دائمی ہے جس کو وہاں تکلیف شروع ہوئی نہ جانے کب تک ہے لہذا میں نے اس لیے یہ چند جملے عرض کیے آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے آپ کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہوگی
لیکن میری دعا ہے کہ یہ تکلیف آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفیں اس کی برکت سے دور کرے گا، آمین۔ ہم آئے ہیں دنیا میں، ہماری نظروں میں کتنے طاقتور لوگ آئے اور گئے، کتنے دولت والے آئے اور جواب دیجئے، کتنے خوبصورت اور صحت مند لوگ آئے اور دیکھا نا، ان ہاتھوں نے کتنے لوگوں کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، کوئی نہیں رہا، اور ہمیں بھی نہیں رہنا۔ جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی مر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو یاد ہوگا وہ جملہ جو ہمیں اس وقت پڑھنا پڑتا ہے، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، یہ سب کے زبان پر ہے تقریباً، اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا موت خاموش نصیحت کرنے والی چیز ہے، واز خواں ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہم یہ نہیں کہتے اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ تو بعد میں ہم کہتے ہیں، لیکن پہلے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اگر ہم اسی ایک جملے پر غور کریں یہی ہمارے لیے کافی نصیحت کے لیے۔ مرا کوئی ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے، مرتا کوئی اور ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کے لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی اسی کی طرف جانا۔ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں یا قبرستان پہ جب جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اے قبر والو تم پر سلام۔ آپ میری طرف متوجہ ہے؟ آپ اس انداز سے متوجہ ہو جائے کہ یہ دھوپ کی، یہ سورج کی گرمی آپ کو محسوس نہ ہو جائے۔ تو جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تم پر سلام۔ اب آگے والا سنو، انتم لنا سلف ونحن لکم تبعون وإنا انشاء اللہ تعالی بکم لاحقون۔ اے قبر والو تم ہم سے پہلے گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولیے۔ اور جب ہم قبرستان میں میت کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد حضور کی سنت کے مطابق اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، تو حکم ہے کہ کم از کم 3 مٹی کی مٹھی اس پر ڈالو، اتنا کافی ہے، باقی لوگ کام کریں گے اپنا، لیکن کم از کم اگر آپ کو جانا ہے 3 مٹھی مٹی کی ڈالو کم از کم، لیکن ایسے ہی نہیں ڈالنا، کچھ پڑھ کے بھی جانا۔ اصل ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، جب دین کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو گمراہ تو ہونا ہی ہونا، گمراہ تو ہونا ہی ہونا۔ جب دین سے دور رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، علماء سے دور رہیں گے، مدرسوں سے دور رہیں گے، جو چیزیں ہماری زندگیوں کو سنوارنے والی ہوں گی ان سے دور رہیں گے، تو پھر تو گمراہی ہونی ہونی۔ جب پاک نہیں تو ناپاک، جب اچھا نہیں کریں گے تو 2 ہی چیزیں ہیں، جب پاکی نہیں اختیار کریں گے تو ناپاکی، جب اچھائی اختیار نہیں کریں گے تو برائی، یہی 2 چیزیں ہیں۔ جب اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو بری صحبت میں جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 مٹھی ڈالنا ہے تو پڑھنا بھی ہے۔ پہلی مٹھی جب ڈالو گے تو منہا خلقناکم، یہ پڑھنے والے کو خود کو تقواض کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے خود کو۔ میت تو ڈال دی، اس کے لیے تو جنازہ پڑھ لیا۔ میں ان جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو دور نزدیک سے آئے ہیں، لیکن صرف یہ یہاں جلسہ سن کے، تقریریں سن کے نہ جائیں، کچھ تبدیل ہو کر کے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی جلسے کی طرح آئے، نعرے شارے لگا کے چلے گئے، کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے یہاں سے، کچھ نہ کچھ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے ضرور۔ پھر کیا مقصد ہے دینی جلسوں کا؟ پھر کیا مقصد ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا؟ جب آپ یہاں سے بھی خالی جاؤ گے تو مجھے لگ رہا ہے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہاں سے بھی کچھ نہ ملے گا۔ مجھے عبد القادر جیلانی یاد آ رہے، ان کو جب ایک چور نے بازار میں اس کی قیمتی چادر کو نیچے سے پکڑا، اس ارادے سے پکڑا کہ میں کھینچ لوں گا، بھاگ جاؤں گا، مجھے کون پکڑے گا،
لیکن بڑی قیمتی چادر تھی ان کے کندھے پر، غوث پاک کے کندھے پر. بازار میں بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، انہوں نے سوچا میں بھاگ جاؤں گا، اتنی بھیڑ میں مجھے کون پکڑے گا، بیچارہ کوئی بے خبر رہا ہوگا. اس کو یہ مت پتا تھا کہ میں کس کی چادر پکڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. جب چادر کو نیچے سے